نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ دارالافتاء اہل سنت۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم اپنے شرعی مسائل کا حل جانتے ہیں، فقہ حنفی کی روشنی میں نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں بیان کرتا ہوں، آپ سماعت کیجئے، پھر انشاءاللہ مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بلا کسی تاخیر ہم اپنے سلسلے میں مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل دارالافتاء اہل سنت سے مفتی جمیل صاحب آپ کے سامنے اسکرین پہ جلوہ فرما ہے۔ رب العالمین جل وعلا آپ کا اقبال بلند فرمائے، آپ کو صحت و سلامتی والی اچھی اور لمبی عمر نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب، گزشتہ سلسلوں میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نماز کے حوالے سے، اور لاسٹ جو ہم نے سلسلہ کیا اس میں ہم نے نماز کے واجبات کے بارے میں گفتگو کی تھی، تو میں چاہوں گا اسی سلسلے کو آگے کنٹینیو کیا جائے اور مزید آپ ہمیں نماز کے واجبات کے بارے میں آگاہی عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جو ہمارا سلسلہ ہوا اس میں ہم نے نماز کے واجبات سے متعلق کچھ واجبات سیکھے تھے، سنے تھے، جس کی کچھ تفصیل بھی ہوئی تھی، تو تقریباً 9 واجبات کا ذکر ہوا تھا۔ اور نماز میں جو واجبات ہیں تو ہر آدمی کو ہر وقت ان سارے واجبات سے تعلق نہیں پڑتا، صحیح، تو یہ وقتاً فوقتاً، جیسے اکیلے نماز پڑھنے والا شخص ہے تو اس پر وہ چیزیں واجب نہیں ہیں جو جماعت کی صورت میں اس پہ واجب ہوتی ہیں۔ تو واجبات کی ہم ڈیٹیل یہاں پہ کر رہے ہیں، اور ہر واجب کو ہر نماز میں، یعنی 30 واجبات ہیں، تو 30 واجبات ہر نمازی ہر وقت ہر نماز میں ادا کرنا اس پہ لازم ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو 2 واجبات جو پچھلے سلسلے میں بھی جس کو زیر بحث لایا گیا تھا، تو مزید ان کی طرف توجہ اس لیے دلانا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اکثر عوام اس میں غلطی کر رہی ہوتی ہے۔ صحیح، ایک ہے قومہ اور دوسرا ہے جلسہ۔ تو قومہ یعنی رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اس کو قومہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ اور بعض لوگوں کی عادت، یہ کریمہ تو نہیں کہیں گے، یہ بری عادت ہے کہ ایک شرعی مسئلے سے غفلت اور ایک واجب عمل کو وہ ترک کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو واجب کیا ہے؟ قومہ کرنا۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد سیدھی کمر کا ہونا، سیدھا کھڑا ہونا، جس میں ہم ربنا لک الحمد بھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تو یہ واجب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک واجب ہے جلسہ۔ صحیح۔ جلسے کا معنی کیا ہے کہ جب ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں تو ایک سجدہ ادا کر لینے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے درمیان میں بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے مقصد بھی یہاں چاہوں گا کہ جلسے کی طرف ہم آگے بڑھیں، لیکن اس سے پہلے اگر اسے بھی تھوڑا سا واضح کر دیا جائے کہ جو قومے میں کھڑا ہونا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے بعد یا اس کے دوران ایک تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے ہم کھڑے ہو رہے ہیں اور رکوع سے یوں سمجھیں گے قومے کی طرف آ رہے ہیں۔ جب بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد ہمیں تسبیح اگلی کہنی ہوتی ہے، یا کوئی اس طرح کی بھی سچویشن بن سکتی ہے کہ رکوع سے قومے کی طرف آتے ہوئے ربنا لک الحمد کہتے ہوئے آئیں؟ ربنا لک الحمد جو ہے نا، وہ اس وقت کہنا ہے جیسے ہم رکوع میں گئے، رکوع کی جو نارمل تسبیحات سنت ہیں، سبحان ربی العظیم، وہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہونا ہے۔ یعنی سمیع کا سین رکوع کی حالت میں شروع ہوگا اور ہم اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ حمیدہ کا دال کے بعد جو ہا آتی ہے نا، دا، یہ جب ہم کہہ رہے ہوں تو اس وقت بالکل اسٹینڈ پوزیشن میں آ چکے ہوں۔ اب ربنا لک الحمد،
रब्बना वलकल हम्द, सही, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ठीक, इसके आगे मज़ीद एक और भी कलमा आता है, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही। सही, इसकी बरकत यह है कि अगर कोई ये कलमा कौमे की हालत में कहता है तो उसके साबिका गुनाहों की बख्शिश की बशारत दी। सुभान अल्लाह, वाह। तो ये इमाम साहब करेंगे तो हो सकता है मुक्तदियों पर ये इनका इतनी देर तक खड़ा रहना दुश्वार हो, तो जो मुनफरिद है नमाज़ पढ़ने वाला वो ये कलमा कह सकता है। एक दफ़ा और मैं दोहरा लूँ क्योंकि कुछ नाज़रीन वो लिखते हैं, याद करते हैं। रब्बना लकल हम्द, ये नॉर्मल सभी कहते हैं ना, रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही। सुभान तो ये कलमा कहना मुस्तहब है। इसके बाद जलसा, जो दो सजदों के दरमियान हम बैठते हैं, ये वाजिब है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक सजदा किया, सजदे से उठे और कमर सीधी हुई नहीं और दूसरे सजदे में चले गए, तो इस तरह वाजिब छूट जाता है। तो इत्मीनान के साथ एक सजदा करने के बाद बैठें। अगर अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो रब्बि ग़फ़िरली वरहमनी ये भी कह लें कि ये मुस्तहब अमल है। अगर नहीं भी कहते तो भी इख्तियार है। उसके बाद फिर दूसरे सजदे में जाना है। लेकिन अगर ये जो इजाफी कलमात यानी ये जो आपने बताए हैं, बाकायदे इनमें तो वैसे फ़ज़ाइल और बिशारतें हैं गुनाहों की मग़फ़िरत की, लेकिन अगर ये हम अदा कर लेते हैं तो हमारा जो अरकान हैं वो दुरुस्त तौर पर अदा हो जाएंगे, हमारा कौमा मुकम्मल हो जाएगा, हमारा जलसा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, यानी इनमें हमारी कमर सीधी हो जाएगी। जी, तो इस तरह ये करें। इसके बाद फिर हम अगले वाजिबात की तरफ चलते हैं। तो नमाज के अंदर एक लफ्ज़ हम सुनते हैं कादा ऊला। ठीक है। कादा अखीरा। सही। ये आम तौर पे दो अल्फाज सुनने में, नमाजियों के भी सुनने में आते हैं। तो कादा ऊला, कादे का जो मतलब है इसका मतलब होता है बैठना। बैठना, सही। ऊला ये पहली मर्तबा बैठना। ठीक है। अखीरा आखिरी मर्तबा बैठना। तो कादा उला ये कहेंगे जब हम 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं या 3 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे 4 रकात फ़र्ज़ ज़ोहर के पढ़ रहे हैं, इशा के पढ़ रहे हैं, या मगरिब के 3 फ़र्ज़ अदा किए जा रहे हैं, या वितर की 3 रकातें अदा की जा रही हैं। तो इस मौके पर दूसरी रकत में जो बैठते हैं ये पहली मर्तबा एक तवील अंदाज में बैठना पाया जाता है जिसमें अत्तहियात पढ़ी जाती है। तो इस बैठने का नाम है कादा। ठीक है। और पहली मर्तबा चूंकि बैठेंगे अब दूसरी रकात में तो इसको कहेंगे कादा ऊला। तो कादा ऊला ये वाजिब है। सही। अगर किसी ने कादा ऊला नहीं किया कि गफलत, साहव, भूल चूक, ठीक है, ध्यान कहीं भी आदमी का नमाज में चला गया और दूसरी रकात में बैठना भूल गया और वो खड़ा हो गया, ठीक है, तीसरी रकात के लिए, तो अब इसको हुक्म यह है कि अब जब तीसरी रकात में जा चुका है ना, इसको चाहिए कि अपनी तीसरी रकात को ही कंटिन्यू रखे। ठीक है। चौथी पढ़े, यानी 4 रकात पढ़नी है तो चौथी रकात पढ़ ले, आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। यानी वो जो अत्तहियात उसकी छूट गई थी, कादा छूट गया था, कादा उला, दूसरी या तीसरी रकत में, दूसरी रकत के बाद तो करना था, छूट गया, तीसरी रकत के दौरान अगर याद आया या चौथी रकत के दौरान याद आया तो बैठेगा नहीं, अब बैठेगा नहीं, बल्कि रकतें मुकम्मल। अब चूंकि ये कादा उला वाजिब था और वाजिब अगर भूले से छूट जाता है, ठीक है, तो सजदा सहव कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है। अब ये वापस नहीं आएंगे। ठीक है। जैसे बाज़ लोग ये समझते हैं जैसे कादा उला दूसरी रकात में बैठना वाजिब था, वो भूल गए, वो तीसरी रकात में खड़े हो गए, सही, वो वापस आ जाते हैं। तो वापस नहीं आना। ठीक है। अब वापस आना ये एक नाजायज़ हो जाएगा। अब शरीयत का हुक्म है कि आप अपने तीसरी रकात को ही कंटिन्यू रखें और चौथी रकात पढ़ें। अगर आप 3 रकात वाली नमाज पढ़ रहे थे, जैसे मगरिब पढ़ रहे थे या वितर अदा कर रहे थे, तो 3 रकात पूरी करने के बाद आखिर में सजदा सहव कर ले, नमाज दुरुस्त हो जाएगी। यानी अब कायदा अखीरा की जगह ही कायदा किया जाएगा, यानी आखिरी अत्तहियात जहाँ पढ़नी तो जो कायदा अखीरा की जाएगी और उसके बाद फिर यानी सजदा सहव किया जाएगा। तो कायदा अखीरा ये फर्ज है। सही। अगर हम 2 रकात पढ़ रहे हैं, जैसे 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं फजर की, या 2 रकात फर्ज फजर के अदा कर रहे हैं, ठीक है, तो फजर की नमाज में या 2 रकात वाली जो नमाज होती है तो इसमें जो दूसरी रकात पे बैठेंगे यही कादा अखीरा है। ठीक है। कादा उला इसमें नहीं है। कादा उला होता है 3 रकात वाली नमाज में या 4 रकात वाली नमाज में, इसमें कादा उला पाया जाता है, पहली 2 रकातों के पास बैठना। इसके बाद मजीद एक और वाजिब है फ़र्ज वित्र
اور سنت مؤکدہ. فرض, وطر اور سنت مؤکدہ. سنت مؤکدہ کون سی ہوتی ہیں؟ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن جمعے سے پہلے کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں. جمعے کے فرض ادا کرنے کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں. تو جو فرض ہے یا وطر کی نماز ہے, جیسے فرض میں ظہر, عصر, عشاء, ٹھیک ہے, تو ان میں جب ہم التحیات پڑھیں گے قاعدہ اولا میں, دوسری رکعت پہ بیٹھ کے التحیات پڑھیں گے, تو التحیات کے بعد مزید کچھ نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے. یہ بھی واجب ہے. تو نارمل یہی ہوتا ہے صحیح کہ ہم فرض نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ التحیات پڑھ کے تیسری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسی وطر میں دوسری رکعت پہ بیٹھ کے التحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. سنت مؤکدہ میں بھی ایسے ہی تحیات ہماری مکمل ہوگی عبدہ و رسولہ پہ التحیات مکمل ہو گئی. اب درود شریف نہیں پڑھنا. ٹھیک. اب اس صورت میں اگر کسی نے درود شریف پڑھ لیا فرض نماز میں یا وطر میں یا سنت مؤکدہ میں, اگر کسی نے بھولے سے اللہم صلی علی محمد یا اس سے آگے تک کا درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا, پورا درود ابراہیمی پڑھ لیا دوسری رکعت میں, تو اس صورت میں اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو چونکہ واجب کیا تھا کہ صرف اور صرف التحیات پڑھنی ہے, التحیات کے بعد درود شریف قاعدہ اولا میں نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ قاعدہ اخیرہ میں پڑھا جاتا ہے. صحیح. تو اگر کسی نے قاعدہ اولا میں پڑھ لیا فرض, وطر اور سنت مؤکدہ میں, تو اس پہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ایک واجب اور یہ بھی ہے کہ التحیات کا ایک ایک لفظ پڑھا جائے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس کا جتنے بھی کلمات ہیں, یعنی اگر کسی نے التحیات للہ والطیبات, ٹھیک ہے, التحیات للہ والصلوات کا لفظ نہیں پڑھا اس نے, یا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھا, پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہوا آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. السلام علیکہ ایہا النبی یہ نہیں پڑھا اس نے, یا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نہیں پڑھا. تو یعنی ان میں سے کوئی ایک کلمہ بھی التحیات کا رہ گیا تو اس سے بھی واجب چھٹ جائے گا. تو واجب یہ ہے التحیات کے ایک ایک لفظ کو پڑھا جائے گا, مکمل پڑھا جائے گا. اچھا, اس طرح قاعدہ اولا میں یہ واجب یوں ہوگا کہ التحیات کو مکمل پڑھنا, اور یہ ایک الگ واجب ہوا, اور اس میں کچھ بھی اضافہ نہ کرنا. التحیات کے بعد درود شریف اور مزید دعا کا اضافہ نہ کرنا, تو یہ ایک الگ واجب ہوا. اچھا, اسی طریقے سے نماز کے واجبات میں سے یہ ہے کہ نماز کا ایک فرض ہم نے سنا تھا خروج بسنعہ, یعنی نمازی کا کوئی ایسا کام کرنا جس سے وہ نماز سے نکل جائے. تو اب نماز میں جب ان ہوا ہے تکبیر تحریمہ کے ذریعے, تو اب نماز سے نکلنا بھی ایک فرض ہے. صحیح ہے. شریعت مطہرہ نے اس موقع پر یہ واجب فرمایا ہے کہ جب نماز سے نکلنا چاہے کوئی آدمی تو وہ لفظ سلام کہہ کر نماز سے نکلے گا. تو لفظ سلام کا کہنا السلام یہ کہنا واجب ہے 2 مرتبہ, اور اس کے ساتھ جو علیکم کا لفظ بڑھایا جاتا ہے السلام علیکم, تو یہ سنت ہے. السلام کے لفظ کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نماز سے نکلا تو لیکن لفظ سلام کے بجائے کوئی اور جملہ کہہ کے وہ نماز سے نکل جاتا ہے تو اس سے نماز کا واجب چھوٹ جائے گا. تو واجب ہے کہ نماز کے اختتام پہ سلام کے 2 الفاظ کہے جائیں. اسی طرح ایک واجب یہ ہے کہ جب ہم وطر پڑھ رہے ہوں گے تو وطر پڑھنے کی صورت میں تکبیر قنوت کہی جائے. تکبیر قنوت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم وطر کی تیسری رکعت پڑھ رہے ہوتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد ایک سورت یا کچھ آیتیں پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہم ہاتھ دوبارہ باندھ لیتے ہیں, پھر دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تو وطر کی تیسری رکعت میں تکبیر قنوت کہی جاتی ہے, تو یہ وطر میں تکبیر قنوت کہنا یہ بھی واجب ہے. اچھا, ہاتھ جو اٹھانا ہے اس موقع پہ یہ سنت ہے. صحیح, ہاتھ اٹھانا سنت ہے, اور لیکن اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے. اس کے بعد پھر ہم دعائے قنوت پڑھیں گے. اچھا, ایک واجب یہ ہے کہ وطر میں دعائے قنوت پڑھی جائے. اب ایک معروف جو دعائے قنوت ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک, خاص اسی دعا کا پڑھنا واجب نہیں ہے,
بس وطر کی تیسری رکعت میں ہم نے قرات کر لی، دعائے قنوت کہہ لی. اب اس کے بعد کوئی سی بھی دعائے معصورہ ہم پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا یہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی سی بھی دعائے معصورہ جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں، جیسے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. تو آج کل یہ دعا بھی لوگوں میں ہو سکتا ہے یاد ہو گئی ہو لوگوں کو، کورونا کے حوالے سے بھی اور دیگر امراض سے حفاظت کے لیے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. احادیث کریمہ میں ہمیں بہت ساری بلاؤں سے حفاظت کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے. اچھا مفتی صاحب، یہاں ایک سوال میں کرنا چاہوں گا. جیسے یہ دعائے معصورہ آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. ابھی اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. آج کل جو اس کے پوسٹرز وغیرہ چل رہے ہیں یا کارڈز وغیرہ بنا کر بعض لوگوں نے تقسیم بھی کیے ہیں یا پوسٹیں چل رہی ہیں اس کی، تو یہ اس میں 4 اجزاء ہیں اس دعا کے، یعنی سماعت، بصارت، بدن اور پھر لا الہ الا انت. اگر اس میں سے کوئی جز بھول جاتے ہیں تو بھی کیا دعا مکمل کہلائے گی، یا یہ دعا جتنا حصہ احادیث میں منقول ہے اتنا مکمل ہی پڑھنا ہے، کوئی جز اس میں دیکھیں یہ احادیث کریمہ میں یہ 4 کلمات ذکر کیے گئے ہیں، جس کو جتنے بھی کلمات یاد ہیں وہ پڑھ لے. صحیح. تو اگر کچھ کلمہ رہ گیا دعائے قنوت کے موقع پہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، جو دعائے معصورہ ہے. تو اگر کوئی یہ لفظ یاد نہیں آ رہا تو حرج نہیں ہے. تو وطر کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. خاص جو اللہم انا نستعینک ونستغفرک یہی پڑھنا یہ لازم یا واجب نہیں ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ وطر میں جو دعائیں منقول ہیں خاص وطر کے موقع پر، تو وہ دعائیں اس موقع پہ پڑھی جائیں. ٹھیک. عیدین کی نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہ اعلان جب نیت کرائی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے بما زائد 6 تکبیرات کے. جی. تو میں عید کی نماز پڑھوں گا، اس میں 6 تکبیرات زائد کہوں گا. عید کی نماز کی ایکسائٹمنٹ یہی ہوتی ہے کہ اس میں کچھ ایکسٹرا کرنا ہے، اور وہ 6 تکبیرات ہیں. وہ 6 تکبیرات جو ہوتی ہیں عیدین کی نماز میں، اب یہ سال میں 2 مواقع ایسے آتے ہیں کہ نماز کے واجبات میں ان واجبات کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایک واجب یہ ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز میں 6 تکبیرات زائد کہی جاتی ہیں. 3 پہلی رکعت میں کہی جاتی ہیں اور 3 دوسری رکعت میں کہی جاتی ہیں. اسی طرح ایک واجب یہ بھی ہے کہ عید کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تکبیر رکوع، جی، جب دوسری رکعت پڑھیں گے عید کے دن، عید الفطر یا عید الاضحیٰ میں، تو 6 تکبیرات تو اپنی جگہ ہیں. نارمل رکوع کی جو تکبیر ہوتی ہے وہ سنت ہے، رکوع میں جانے کی تکبیر سنت ہوتی ہے. لیکن عید والی نماز میں دوسری رکعت میں جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس وقت رکوع میں جانے کی تکبیر بھی واجب ہے. صحیح. اس میں لفظ اللہ اکبر کہا جائے گا تکبیر میں. ایک واجب یہ ہے کہ جہری نماز، مثلا مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت، اس میں بلند آواز سے امام صاحب کو قرات کرنا واجب ہے. فجر کی نماز، جمعۃ المبارک کی نماز، عید کی نماز، تراویح کی نماز، اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں وطر جماعت سے پڑھے جا رہے ہوں، تو ان تمام نمازوں میں امام صاحب پر واجب ہے کہ وہ جہر کریں گے. جہر کا مطلب ہوتا ہے آواز کو بلند کرنا، اور یہاں پر اتنی آواز بلند ضروری ہے کہ کم از کم امام صاحب کی قرات 3 آدمی سن سکیں. تو اتنی آواز میں قرات کرنا، یعنی جہری نمازوں میں قراءت جہر کے ساتھ کرنا امام صاحب پر یہ واجب ہے. اور غیر جہری نماز، آپ نے دیکھا ہوگا ظہر کی اور عصر کی نماز میں امام صاحب خاموش رہتے ہیں. جی. عوامی الفاظ، یہ عوام کے الفاظ میں بیان کروں گے، امام صاحب خاموش ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ خاموش نہیں ہوتے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ظہر اور عصر کی جب نماز امام صاحب پڑھا رہے ہوں گے تو ان پر واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں سر کریں، یعنی آہستہ پڑھیں. اور یہ اگر ہم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں ظہر اور عصر، یہ منفرد پر بھی واجب ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کرے. ٹھیک ہے، امام پر بھی واجب ہے، اور ہم اکیلے اگر نماز پڑھیں ظہر عصر کی تو ہم پہ بھی واجب ہے. اچھا، فجر، جی، مغرب، عشاء امام صاحب اگر پڑھا رہے ہیں
تو امام صاحب پہ واجب ہے کہ ان نمازوں میں جہر کریں گے قراءت میں، ٹھیک ہے، پہلی دوسری رکعتوں میں. اور اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں فجر کی، جیسے جماعت رہ گئی، مغرب کی جماعت رہ گئی یا عشاء کی جماعت رہ گئی، ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں، تو فجر مغرب عشاء میں اکیلے پڑھنے والا جو آدمی ہے وہ جہر کرنا چاہے تو جہر بھی کر سکتا ہے، یعنی بلند آواز سے بھی قرات کر سکتا ہے اور آہستہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن امام صاحب پہ واجب ہے کہ وہ اس کے اندر جہری نمازوں میں جہر کریں گے، سری نمازوں میں سر کے ساتھ نماز پڑھیں گے. ایک واجب یہ ہے کہ اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھی ہو تو اس صورت میں نماز میں ہی سجدہ تلاوت کیا جائے گا. سجدہ سہو اگر نماز میں واجب ہو گیا تو واجب ہے نماز میں سجدہ سہو کیا جائے. اچھا، ایک قاعدہ کلیہ مزید فقہاء کرام نے، اب اس بحث کو بس سمیٹتا ہوا میں آخری کچھ واجبات بیان کرنا ہے. ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ دو فرض یا دو واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ آئے. مثال کے طور پہ ہم نے قرات کر لی، قرات کرنے کے بعد اب ہمیں جانا ہے رکوع میں، صحیح، ٹھیک ہے، قرات فرض تھے جی، ہم نے، یا اس کو یوں لے لیں کہ قرات کا سورت کا پڑھنا واجب تھا، یہ واجب ہم نے ادا کر لیا، اب ہمیں فرض ادا کرنا ہے رکوع کا. ٹھیک ہے، تو اس واجب اور فرض کے درمیان خاموش کھڑے نہ رہیں. اب قرات کر لی، کوئی کھڑا ہوا ہے اور اتنی دیر تک وہ خاموش رہا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. اب پھر بعد میں وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تاخیر ہو گئی. صحیح. اسی طرح اگر کسی آدمی نے التحیات پڑھ لی دوسری رکعت میں، قاعدہ اولا میں، فرض، سنت، موقدہ یا وطر میں، التحیات پوری پڑھ لی، عبدہ و رسولہ، اب وہ بیٹھا ہوا ہے خاموش، اس پہ لازم تھا کہ اب یہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہ کھڑا نہیں ہوتا، بیٹھا ہوا ہے اور 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار خاموشی کا وقفہ گزر گیا، اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہو گیا، جبکہ یہ خاموشی بھولے سے ہوئی ہو. تو کوئی بھی واجب اگر بھولے سے چھوٹے گا تو سجدہ سہو اس کے اوپر پھر لازم ہو جائے گا. جان بوجھ کے کوئی واجب چھوڑیں گے تو پھر سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی، اس کو نماز کو بھی دوبارہ سے پڑھا جائے گا. اسی طرح ایک واجب یہ ہے کہ فجر یا مغرب عشاء یا عیدین یا جمعے میں جب امام صاحب قرات جہر کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو مقتدی پر واجب ہے کہ دوران قراءت وہ خاموش رہے، چپ رہے. یہ نہیں کہ امام صاحب اپنی تلاوت کر رہے ہیں اور یہ بھی اپنی تلاوت میں مشغول ہو جائے، تو خاموشی کے ساتھ تلاوت سننا یہ مقتدی پر واجب ہے. تو یہ چند ایک واجبات، ان میں سے چند واجبات رہ گئے جو کچھ عوام کے لیے پیچیدہ تھے، ورنہ جو کامن واجبات تھے جو اس پر عمل کرنا اور جس کو سمجھانا بھی میرے لیے آسان تھا تو وہ میں نے بیان کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نماز کو درست انداز سے سیکھ کر ادا کرنے کی بھی سعادت ہم سب کو مرحمت فرمائے. آپ کی کالز بتایا جا رہا ہے کہ آ رہی ہیں، آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ان کا کیا حل ارشاد فرماتے ہیں. جی کالز. ہمارا سوال یہ ہے، تو ابھی ہم رات کو عشاء کی نماز ہوتی ہے، 3 جو وطر ہے ہمارے کو دعا قنوت نہیں آتی ہے، قل اللہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں بھی ہم قل اللہ پڑھتے ہیں، اور جو تیسری رکعت میں آخر میں پڑھنا پڑتا ہے وہ ہمارے کو نہیں آتی ہے، اور ہمارے میں جو 4 سنتے ہیں اس میں بھی ہم یہ قل پڑھتے ہیں اور ہمارے کو صورتیں نہیں آتی، اس میں ہمارے رہنمائی. ٹھیک ہے مفتی صاحب، قنوت کی جگہ بھی کیا قل ہو اللہ احد پڑھ سکتے ہیں اور ہر رکعت کا جو یہ معاملہ بیان فرمایا گیا؟ دیکھیں، ہمارے ان بھائی کو چاہیے کہ ماشاءاللہ ان کی عمر میرے خیال میں تو شاید 40 پلس ہوگی، ان کی آواز سے کچھ ایسے ہی لگ رہا ہے. ٹھیک، تو اب اتنی عمر ہو چکی ہے، کچھ نہ کچھ کلام پاک یاد کریں، سورتیں یاد کریں، کم از کم 4 قل جو سورہ 30ویں پارے کے اندر آخری 4 سورتیں ہیں تو ان میں 4 قل یہ یاد کر لیں، سورہ کوثر یاد کر لیں. اور آج کل تو ویسے ہی میں کہوں کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے لوگ گھروں میں بھی ہیں، تو یہ موقع اچھا ہے کہ آپ کوئی کام کاج کی اتنی مصروفیات بھی ممکن ہے نہ ہوں تو اس موقع پہ قرآن پاک یاد کریں، سورتیں پڑھیں، جتنا کلام الہی انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا اتنی اس کی برکتیں ملیں گی. تو ایک ہی سورت کو بار بار مختلف رکعتوں میں پڑھنا جان بوجھ کر یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. تو آپ سورتیں یاد کریں،
جب تک یاد نہ ہو تو پھر بامر مجبوری آپ اسی صورت کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل مستقل نہ رکھیں، صورت یاد کریں۔ وطر کے اندر سورہ اخلاص نہ پڑھیں، قل هو اللہ احد، یہ وطر میں تیسری رکعت میں جب دعائے قنوت پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت سورہ اخلاص نہ پڑھیں، اس کی بجائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ عام طور پہ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں دعائیں، یہ یا دعا یاد ہو یہ پڑھ لیں، ورنہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ کہہ لیں، یا ایک دفعہ بھی اگر کہہ لیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ میرا نام حافظ واجد علی اختاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اتحیات صرف اتحیات پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر بندہ درود شریف اور دعا نہ پڑھے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی قاعدہ اخیرہ میں اگر صرف اتحیات پڑھی گئی اور درود شریف اور دعا وغیرہ نہ پڑھی تو کیا ہوگا؟ قاعدہ اخیرہ جس قاعدے میں بیٹھ کر ہم سلام پھیرتے ہیں اس کو قاعدہ اخیرہ کہتے ہیں، تو اس میں اگر کسی نے صرف اور صرف التحیات للہ مکمل عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا تو واجب ادا ہو گیا، اس موقع پہ فرض بھی اتنی دیر بیٹھنا فرض تھا وہ بھی ادا ہو گیا۔ البتہ درود ابراہیمی پڑھنا اور دعا پڑھنا یہ سنت ہے، تو اگر کسی کو یاد نہیں تھی نہیں پڑھی یا یاد ہونے کے باوجود بھی نہیں پڑھی تب بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو سنت سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ یہ سنت تو آخری جو رکعت رہ جاتی ہیں دوسری، اس میں اگر قرات بھول جائے تو پھر دوبارہ پڑھنی چاہیے؟ سنت کی آخری جو رکعت رہ جاتی ہے، سوال آپ سمجھ؟ سنتوں کی آخری رکعت میں یہ قرات پڑھنا کرنا بھول گئے، اس کا سوال کر رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر کوئی مثال کے طور پہ ظہر کی 4 سنتیں ہیں موقدہ، ان میں تیسری میں قرات نہیں کی، اس نے سورہ فاتحہ ہی پڑھ کے رکوع کر لیا، چوتھی میں بھی ایسا کر لیا، اب یہ تحیات کے موقع پہ بیٹھ کے ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے تیسری اور چوتھی میں تو قرات سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں نہیں ملائیں، ٹھیک ہے، جو کہ واجب تھا، تو اس موقع پہ یہ سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک، اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو واجب چھٹ گیا، واجب چھٹنے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی تو ہو گئی، لیکن جو کمی اور نقص آیا ہے وہ دور نہیں ہوا، تو اس لیے اس نماز کا اعادہ یعنی اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، چند سوالات میسیجز کی صورت میں جو موصول ہوئے وہ پیش کرتا ہوں۔ عصر کے بعد قرآن پاک پڑھنا کیسا؟ عصر کی نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا سوال یہ ہے کہ قاعدے میں کہاں دیکھنا چاہیے، سجدے کی جگہ پر یا جھولی میں؟ اتحیات میں جب بیٹھے ہوں یا 2 سجدے کے درمیان جب بیٹھے ہوں تو اس موقع پر اپنی گود پر نظر رکھیں، سجدے کی جگہ پہ قیام کی حالت میں نظر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے، آج کل الحمدللہ عز و جل کئی عاشقان رسول یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں اذان دے رہے ہیں، تو 5 نمازوں کی اذان کے علاوہ جو کوئی اضافی اذان کہی جائے تو کیا اس کے بعد نوافل پڑھنا یہ ضروری ہے؟ جیسے اس وقت جو وبا کے دور ہونے کے حوالے سے اذان کہی جا رہی ہے، تو اذان دینے کے بعد نماز 2 رکعت نفل پڑھنا یہ لازم و ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لو لگانے والی بات ہے، اگر کوئی صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے دفع بلیات کے لیے، مصیبتوں کے دور ہونے کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھتا ہے تو بلا شبہ یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ اذان کے فوراً بعد ہی کوئی ضروری نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی صلاۃ الحاجات کا تعلق اس اذان کے ساتھ اذان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مکروہ اوقات نہ ہو تو نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور سوال یہ ہے کہ رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ لی اور سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ گئے تو کیا حکم ہوگا؟ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، جان بوجھ کر اگر کوئی اس کے الٹ کرتا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، جان بوجھ کے اگر ایسا کرتا ہے تو یہ عمل مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، خلاف سنت ہے۔ بھولے سے اگر ہو گیا تو بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جو موقع جس تسبیح کا شریعت نے بیان فرمایا ہے ہمیں اس تسبیح کو اسی موقع پہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت درست۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ مسجد کی جائے نماز پر گھر میں نماز پڑھنا کیسا؟ مسجد کی جائے نماز پر گھر میں نماز پڑھنے سے مراد ہے کہ جائے نماز گھر لے گئے ہیں، شاید ایسا ہی لگتا ہو۔ تو مسجد پر جو جائے نماز وقف ہو چکی ہو اس جائے نماز کو ہم دوسری مسجد میں بھی نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک، تو گھر پر بھی نہیں لے کے جا سکتے،
تو اس لیے مسجد پر وقف جائے نماز کو مسجد ہی میں نماز کے لیے استعمال کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، ایک میسج اور لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کالز کی طرف بڑھیں گے. میسج یہ ہے کہ عصر کی سنتیں جو فرضوں سے پہلے ادا کرنی ہے، وہ اگر کسی نے نہیں پڑھی یا عادت بناتا ہے کہ نہیں پڑھتا تو کیا گناہ گار ہوگا؟ عصر اور عشاء ان دو نمازوں سے پہلے جو 4 رکعت ہیں وہ سنت مؤکدہ نہیں ہیں، سنت غیر مؤکدہ ہیں. تو اگر کسی نے نہیں پڑھی یا کوئی اس کا معمول ہے کہ وہ نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہے. البتہ ثواب سے محرومی والی بات ہے، تو یہ کوئی فخر والا کام بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً نماز نوافل اور سنت غیر موقدہ ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ جو سنت غیر موقدہ ہیں یا نوافل ہیں، تہجد کی نماز یا اشراق و چاشت وغیرہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں، یہ یا اس کے علاوہ ویسے ہی آدمی کثرت نوافل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندے کو پہنچانے والے اسباب میں سے یہ ہیں. تو اس لیے نوافل کا بھی اہتمام ہمیں اپنے فرائض کے ساتھ ساتھ کرنا چاہیے. کالز دیجیے گا. وطر میں دعائے قنوت اگر نہ پڑھی جائے تو وہ دوبارہ وطر پڑھے جائیں گے یا مطلب کہ کس طرح کیا جائے گا، وہ طریقہ بتا دیجیے. جی مفتی صاحب، وطر میں اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا ہی بھول گیا تو چونکہ نسیان یہ ہماری اس میں شامل ہے فطرت میں، تو ایک آدمی اگر وطر میں دعائے قنوت کے سے پہلے اللہ اکبر تکبیر قنوت یہ بھی بھول گیا، دعائے قنوت پڑھنا بھی بھول گیا اور تیسری رکعت کے رکوع میں چلا گیا قرات کے بعد، تو اب یہ واپس نہ آئے، یہ اب آخر میں سجدہ سہو کر لیں، نماز درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. نماز کے درمیان ہاتھ باندھنا سنت ہے کہ واجب؟ ٹھیک ہے جی. نماز میں جو قراءت کے دوران ہاتھ باندھے جاتے ہیں یہ سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے. صحیح. بیٹھ کر نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ بیٹھ کر نوافل کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، البتہ جو قیام پر قادر ہو اس کا بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ اس کے ثواب کو آدھا کر دیتا ہے. ہاں اگر کوئی عذر ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا اور اس کی عادت یہ تھی کہ نوافل بھی وہ کھڑے ہو کر پڑھتا تھا، اب عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. کیا بات ہے جی، رب کی رحمت تو بڑی وسیع ہے اور وہ رحمتیں فرما رہا ہے. جس کی عادت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہی نوافل ادا کرتا تھا، اب عذر کی وجہ سے اگر بیٹھ کر ادا کر رہا ہے، یعنی کوڑا نہیں ہے کہ اگر میں قادر ہوتا تو کھڑے ہو کے پڑھتا اور نہ قدرت نہ پانے کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر یہ عذر ہے اور شریعت نے ہی یہ عذر مقبول رکھا ہے تو پھر اس کو انشاءاللہ پورا ہی ثواب ملے گا. لیکن جو کھڑے ہونے پہ قدرت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نوافل کھڑے ہو کر ادا کرے. بعض لوگوں میں یہ عادت ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد جو نوافل ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیٹھ کے پڑھنا افضل ہے. یعنی نوجوان بھی ہیں لیکن وہ نوافل کو بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نوافل بیٹھ کے پڑھنا بالخصوص عشاء کی نماز میں اور یہ سمجھنا کہ یہ بیٹھ کر ہی پڑھنا افضل ہے، یہ ایک غلط کانسیپٹ چلتا آ رہا ہے. صحیح. کال دیجیے گا. دارالفتاح میں میرا سوال یہ ہے کہ اکثر اشتہارات لگے ہوتے ہیں کہ آپ انسٹالمنٹ پہ کار وغیرہ یا اس طرح کی چیز 5 سال کے آسانی کے ساتھ پہ لے سکتے ہیں. تو میں نے یہ مسئلہ جاننا ہے کیا ایک سال پہ انسٹالمنٹ پہ گاڑی لے سکتے ہیں؟ جی مفتی صاحب، 5 سال کی آسان اقساط پر 5 سال 10 سال 8 سال یہ کاروبار اور ادھار. جی ایک تو نقد سودا ہوتا ہے، کیش پیمنٹ میں آپ گاڑی خرید لیں، اور ایک اقساط کے ساتھ کچھ اقساط کے ساتھ چیزیں خریدی جاتی ہیں، اس میں چیز مہنگی ہو جاتی ہے. صحیح. سب سے پہلے تو اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ نقد اگر آپ کو کار 8 لاکھ روپے کی پڑتی ہو اور ادھار پر انسٹالمنٹ پر اگر یہ 10 لاکھ 12 لاکھ تک چلی جاتی ہو تو نقد اور ادھار کے سودے میں یہ جو ڈفرینس ہے یہ ناجائز نہیں ہے. قیمت کا ڈفرینس یہ ناجائز نہیں ہے. البتہ ادھار سودے میں اکثر ایک شرط یہ لاگو ہو جاتی ہے کہ اگر آپ نے انسٹالمنٹ ادا کرتے وقت لیٹ پیمنٹ کی یا کسی مہینے آپ نے پیمنٹ نہیں ادا کی تو آپ کو پینلٹی جرمانہ آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ شرط ناجائز ہے. اگر کسی معاہدے میں اس طرح کی ناجائز شرط اور دیگر بھی ناجائز شرطیں اگر شامل ہوئی ہوں گی تو اس صورت میں وہ سودا ناجائز ہوتا ہے. اس طرح کار خریدنا جائز نہیں ہوتا. اور عمومی اعتبار سے بینک کے ذریعے سے جو اس طرح انسٹالمنٹ پہ
کار وغیرہ خریدی جاتی ہیں اس میں یہ شرط لازم اور ناگریز ہے، اس کو لگایا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ نے قسط وقت پہ ادا نہیں کی تو آپ کے اوپر جرمانہ عائد ہوگا. اس لیے اگر یہ شرط اور اس طرح کی دیگر خلاف شرع شرطیں اس سودے میں لاگو ہوں تو پھر کار خریدنا جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب سوال یہ آیا ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا بھی فرض ہے؟ آیت الکرسی کا فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ فرض نہیں ہے، البتہ جو اوراد و وظائف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھے کہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ کچھ کلمات پڑھتے تھے، ان میں آیت الکرسی بھی شامل ہے. اور اس کے پڑھنے کی جو فضیلت اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے کہ مرتے ہی داخل جنت ہو. سبحان اللہ. تو اس کے پڑھنے کا جو عادی ہوگا فرض نماز ادا کرنے کے بعد آیت الکرسی شریف پڑھے تو انشاءاللہ موت ہی اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو ان معمولات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کالز دیجیے گا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نماز کی حالت میں یعنی کہ 4 رکعت نماز فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں تو اس حالت میں ہم کتنی دفعہ خارج ہوتی ہے تو کتنی دفعہ ہم خارج کر سکتے ہیں؟ رہنمائی کیجیے، جزاک اللہ خیرہ. نماز میں جیسے ہم قیام کی حالت میں نا تو قیام کی حالت میں ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی پشت پر ہوگا اور ناف کے نیچے ہی اس کو باندھا ہوگا. تو اس موقع پر اگر ہمیں ہاتھ استعمال کرنے کی حاجت پڑ رہی ہے، کھجانا ہے یا چھینک آ رہی ہے یا جماہی آ رہی ہے اور روکنا ہے تو اس موقع پر قیام کی اس حالت میں ہم 2 مرتبہ تک اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 1 مرتبہ استعمال ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دوبارہ جماہی یا چھینک آنے پہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ٹھیک ہے، یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اب اگر قیام ہی کی حالت میں 1 دفعہ اور، ٹھیک ہے، تو یہ 3 دفعہ ایک رکن میں اگر کسی نے اپنے ہاتھ کو استعمال کیا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب قیام کی حالت میں 2 دفعہ استعمال کرنے کے بعد اب آپ برداشت کریں. اب رکوع میں جب جائیں گے نا تو آپ کو یہ دوبارہ حاجت ہو تو کھجانے کے لیے یا جماہی چھینک کو روکنے یا اس کے اثرات کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تو آپ 2 مرتبہ تک زیادہ سے زیادہ رکوع میں کر سکتے ہیں. اس طرح جب ہم قوما کرتے ہیں اس موقع پر بھی ٹھیک ہے 2 مرتبہ تک اجازت ہے. سجدے میں التحیات میں 2 مرتبہ تک ہم استعمال کر سکتے ہیں. 1 رکعت ہو گئی، اب دوسری رکعت کا قیام آ گیا جی تو اس میں بھی 2 مرتبہ تک اپنے ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلی رکعت کے قیام میں 1 دفعہ ہاتھ استعمال ہو گیا تھا تو حساب رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا اور اگلی رکعت میں جب قیام آیا تو اب 1 دفعہ یہ گنجائش ہے کیونکہ 1 دفعہ پیچھے استعمال کر لیا. تیسری رکعت میں اب کھڑے ہوئے قیام میں تو یہ نہیں ہوا کہ 2 دفعہ استعمال ہو چکا. ہر قیام میں الگ سے شریعت مطہرہ نے یہ آسانی دی ہے. تو حتی الامکان ہمیں چاہیے کہ جب کوئی حاجت نہ ہو تو بلا وجہ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہ کریں. بعض لوگ بے وجہ داڑھی سے کھیلتے رہیں گے، یوں کرتے رہتے ہیں، کسی کو مونچھیں صحیح کرنے کی عادت ہوتی ہے تو بلا وجہ اپنے ہاتھوں کا نماز میں استعمال کرنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ عمل ہے. اور اگر 3 مرتبہ تک تعداد پہنچ گئی ٹھیک ہے تو پھر نماز ہی ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو اجتناب کیجئے، اس عمل سے پرہیز کیجئے اور جب جہاں ہاتھ رکھنے ہیں نماز کے دوران وہیں رکھیے اور ہو سکے تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند یہ ہے. اب کھیلتے کودتے ہوئے اگر کام کر رہے ہوں گے، لباس بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے، تحیات میں بیٹھے ہوئے تو مسجد کی دری یا جو جائے نماز ہے اس سے کھیل رہے ہیں تو یہ عمل ویسے بھی پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہے تو خوش دلی سے حاضر ہونا چاہیے. ہو سکے نیا اور تازہ وضو کر کے حاضر ہوا جائے تو ہو سکتا ہے یہ خارش والی نوبت آئے نہ. مزید کال لے لیتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ کوئی آدمی نماز سیکھ رہا ہو، نماز میں کچھ نہ آتا ہو تو اس کی نماز ہو جائے گی یا کس طرح پڑھنی چاہیے؟ نماز سیکھ رہا ہے اور اذکار وغیرہ نہیں آتے. دیکھیں اب اس میں بنیادی طور پہ ان کو جو بالکل نماز میں بالکل نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں تو نماز کے جو فرائض ہیں سب سے بنیادی طور پہ ان کی وہ درست ہونی چاہیے. صحیح. اب جیسے رکوع بھی کر لیں گے، سجدہ بھی کر لیں گے، التحیات میں بیٹھ بھی جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ جو کرنے والے کام ہیں وہ تو کر لیں گے. جو پڑھنے والے کام ہیں ان میں آ کے معاملہ اٹک جاتا ہے. تو قراءت فرض ہے. صحیح. سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے تو سورہ فاتحہ درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں. اس کے بعد مزید صورتیں پڑھنا واجب
ٹھیک ہے. تو اسی طرح التحیات پڑھنا واجب ہے. دعائے قنوت میں کوئی بھی مختصر سی دعا بھی پڑھ لیں گے واجب ادا ہو جائے گا. ہمارے سائل محترم ان کو چاہیے کہ اپنے امام صاحب سے یا آپ کے علاقے میں جو مبلغ دعوت اسلامی کے ہیں ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کر لیں اور ان کو رابطے میں لے کر ان سے ضروری چیزیں جو پڑھنے کی نا وہ سیکھ لیں. جیسے سورہ فاتحہ درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں. تو جس کے لیے جتنا بھی ممکن ہے نا تو اس میں سستی اور کاہلی نہ کریں. جب نماز کا وقت آ جائے تو اس موقع پر وظائف جو نماز میں پڑھنا واجب ہیں یا فرض ہیں ان کو پڑھنا سیکھے. اور آج کل جیسے کہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں لوگ اپنے گھروں پر ہی ہیں جی، تو ان کے پاس تو زیادہ وقت ہے کہ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. مدنی قاعدہ آپ کے اپنے موبائل میں، آئی پیڈ، ٹیبلٹ وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھیں جی. پھر مدنی قاعدے کے اندر تو وائس کے ذریعے بھی آپ اس تلفظ کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ پڑھنے کا سیکھنے کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ جو ضروری چیزیں ہیں نا وہ ان کو نماز میں پڑھنا سیکھنا آ جائیں گی، اور جو چیزیں مزید رہ جائیں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ سیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو سیکھنا ضروری ہے، سیکھنے کی طرف آئیے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی اپنی سروسز آپ کو پرووائڈ کر رہی ہے. آن لائن سروسز کے ذریعے سے بھی الحمدللہ عز و جل نماز کا طریقہ، اس کے اذکار اور اس میں کیا کیا کس طرح سے پڑھنا ہے وہ سب سیکھا جا سکتا ہے. اور آج کل جو حالات ہیں اس دوران لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ انتہائی عجیب و غریب اور فضول ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. حتیٰ کہ مفتی صاحب یہاں تک پوسٹیں بھی چلتی ہوئی دیکھی کہ 1 کلو چینی میں کتنے دانے ہوتے ہیں اور 1 گلاس کولر کے نیچے اگر لگایا جائے تو کتنی دیر میں بھرتا ہے. جب اتنی باتوں پر ہم توجہ دے رہے ہیں اور ان ساری چیزوں پر اس طرح سے ہمارا انہماک ہے، اس طرح سے فوکس ہے، تو قرآن کی طرف میرے خیال میں یہ بھی ایک لا یعنی سے میسیجز بنائے ہوں گے، ورنہ یہ بھی کوئی کسی نے جھاڑو کے تنکے نہیں گنے ہوں گے، کسی نے چائے کی پتی کی چائے چھلنی کے سوراخ نہیں گنے ہوں گے، لیکن بس وہ ایک رف ایک میسیجز کہ آج کل ہم فارغ بیٹھے ہیں میں یہی کام کر رہے ہیں. تو بہرحال فارغ وقت اگر ہے نا تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ فرصت کو غنیمت جانو مصروفیت سے پہلے. تو اس وقت بہرحال جو آپ کی پہلے کی مصروفیات تھیں وہ کچھ کم ہو گئیں. اب گھر کے اندر ایک ٹائم آپ کو ملا ہے، اس میں تلاوت قرآن آپ کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ کو سیکھنا تھا وہ نہیں سیکھ پائے اب آپ کے پاس وقت موجود ہے، اس کو سیکھیں ضروری. اور اس طرح ہماری آن لائن کچھ سروسز ابھی بھی جاری ہوں گی میرے خیال میں جی. تو آن لائن کلاسز بڑھائی گئی ہیں باقاعدہ جی. تو اس طرح آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں جو آن لائن کورسز وغیرہ جو کرائے جا رہے ہیں تو ان میں آپ داخلہ لیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ٹھیک ہے. صاحب ایک سوال یہ بھی آیا ہے، اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ گزشتہ دنوں میں دارالفتہ اہل سنت میں نماز کے فرائض اور شرائط ان پر تفصیلی کلام کیا ہوا ہے. اگر دعوت اسلامی کے ویب پیجز پر جا کر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو اسے بھی وزٹ کر سکتے ہیں، انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت یہ جو ہمارے گزشتہ ہوئے مدنی چینل لائیو کا آفیشیل پیج ہے دعوت اسلامی کا مدنی چینل کا، اس کو آپ وزٹ کر کے دارالفتہ کے مختلف سلسلے جو پہلے ہو چکے وہ دیکھ سکتے ہیں. کافی ساری چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی. لیکن جو اذکار ہیں جو پڑھنا ہے وہ پھر باقاعدہ سیکھنا پڑے گا، اور اگر کسی کو سنا بھی لیں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا کہ پتہ تو چلے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ درست ہے بھی یا نہیں. درست پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیکھ کر بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کرنا کیسا؟ امام صاحب سے پہلے اگر کوئی مقتدی رکوع کرتا ہے، سجدے میں جانا ہوتا ہے تو امام صاحب سے پہلے ہی چلا جاتا ہے، اٹھنا ہوتا ہے تو پہلے اٹھ جاتا ہے، تو یہ عمل ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، اور ایسا عمل کرنے والا گناہ گار ہے. حدیث مبارکہ میں بہت سخت وعید اس کے بارے میں ارشاد فرمائی گئی ہے ایسے مقتدیوں کے لیے جو امام سے پہلے رکوع سجود کر رہے ہوتے ہیں. ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح تعلیم فرمایا، اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ جو امام سے پہلے رکوع سجود کرنے والا ہے وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا چہرہ گدھے کے چہرے سے بدل دیا جائے، یعنی یہ ڈرایا گیا ہے. ایک محدث ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مسلم شریف کے شارح مسلم شریف ہیں، تو بڑی مشہور ان کی شرح ہے، شرح نووی للمسلم. یہ اپنے ایک استاد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی شیخ کے پاس ایک عرصہ دراز تک علم حدیث سیکھتا رہا،
اور لیکن وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوا رہتے تھے, چہرہ ظاہر نہیں کرتے تھے. تو مجھے طلب ہوئی کہ اب علم دین ایک اتنا عرصہ ان کے بعد سیکھا ہے, ان کا دیدار تو کر لیا جائے. اب وقت رخصت بھی ہے تو ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہوئی کہ حضرت آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں زیارت. تو ان محدث صاحب نے پھر اپنے چہرے سے کپڑا جب ہٹایا تو چہرہ ان کا گدھے کے چہرے سے چینج ہوا تھا. تو پھر انہوں نے اس کا وجہ بیان کی کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی کہ جو امام سے پہلے رکوع سجود کرے گا تو وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا چہرہ یوں بدل دیا جائے. تو کہنے لگے کہ میں نے اس حدیث کو جب پڑھا سنا تو اس کو تھوڑا ہلکا سمجھا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا, تو قصداً خلاف ورزی کی. اللہ, بس اس کے بعد میرے چہرے کو اس طرح بدل دیا گیا. یہ کتب فقہ کے اندر یہ واقعہ اس موقع پر لکھا گیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. تو بہرحال ہمیں شرعی حوالے سے جو خلاف ورزیاں ہیں شریعت کی, ان سے بچنا چاہیے, گریز کرنا چاہیے. جیسے کہ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ نماز کے دوران آسمان کی طرف, اونچائی کی طرف نظر کرنے والا, اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ نماز کے دوران اوپر آسمان کی طرف نظر نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کی آنکھیں اچک لی جائیں, اللہ اکبر, یعنی بصارت چھین لی جائے. تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھتا ہوں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. جن چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہمیں ان کاموں سے باز رہنا چاہیے. بالکل ان کاموں سے باز رہنا چاہیے اور اس طرح سے آزمانا نہیں چاہیے. اگر ہماری چلی گئی تو پھر شاید رو کر بھی واپس نہ آئے, کیونکہ آپ نے چیلنج کس کی بات کو کیا ہے اور ہلکا کس کی بات کو لیا ہے. اللہ کریم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب ایک انتہائی شارٹ کمنٹ میں چاہوں گا, اس بات پر بھی فرماتے بتایا گیا کال آئی ہوئی ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ مرد حضرات تو سجدہ سہو کر لیں گے اگر کوئی واجب ترک ہوتا ہے, عورتیں کیا کریں گی؟ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی نیا حکم نہیں ہے. جن امور پر مردوں پر سجدہ سہو واجب ہوتا ہے عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ وہ بھی ترک واجب اگر بھولے سے ہوا ہے تو وہ بھی سجدہ سہو کریں گی, نماز درست ہو جائے گی. اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو درست انداز سے نماز سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کس میں رب کی